عموماً جو سوچ ہو گئی ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی اور محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسی بارگین کی سوچ ہو گئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہذیب تو ہندو بنیوں کی تہذیب ہے. نعوذ باللہ. اپنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی لذتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کی بڑی بڑی قربانیوں کا واسطہ دے کر طلب کرتے ہیں. غیرت کیسے قبول کرتی ہے؟ اور پھر نظر کا بھی انداز یہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں نظر کا انداز کیا ہے؟ پروردگار ہمیں اولاد عطا فرما، ہم امام حسن علیہ السلام کا سفرہ کریں گے. بہت اچھی بات ہے، امام کے نام پر آپ فقیروں کا پیٹ بھریں. سفرے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چیریٹی، دسترخوان، لنگر. بہت اچھی بات ہے، اس کی مخالفت نہیں کرو، ہونا چاہیے. مگر یہ لنگر نعمت اولاد کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز ہے. نظر تو یہ ہونی چاہیے پروردگار ایک لائق بیٹا عطا کر اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم وہ بیٹا نظر کر سکیں تیری راہ. اچھا، یہ بیٹا نظر کر سکے خدا کی راہ میں، اس کے معنی صرف یہی تھوڑی ہے کہ وہ میدان جنگ میں جائے اور قتل ہو جائے. نہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرے، خلق خدا کی خدمت کرے، اللہ کے لیے علم حاصل کرے اور اللہ کی خاطر لوگوں میں علم تقسیم کرے. پوری زندگی وہ بیٹے کو تاکید کی جائے، دیکھو ہم نے تمہیں اللہ سے مانگا ہے، آقا حسین کے نام پہ مانگا ہے، پوری زندگی کچھ بھی کرنا آقا حسین کو فراموش نہ کرنا، ان کی راہ میں خدمت کرنا، ان کی محبت میں زندگی بسر کرنا. یہ تھوڑی کہ اللہ سے مانگا بیٹا حسین کے نام پر اور اسے دنیا داری میں لگا دیا اور آقا حسین کے نام پہ مٹھائی لا کے اور نظر دے دی. کون سا ذوق ہے یہ؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ ان رہ کے تو میروی بے ترکستان است. یہ جس طرف آپ جا رہے ہیں یہ راستہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں جا رہا ہے، ٹرکی کی طرف جا رہا ہے. یہ مسئلہ ہے فارسی کی بہت مشہور. اب دیکھیے آ گئی یہ باتیں تو تھوڑی سی اس انداز سے بھی سن لیا کیجئے. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہم صلی اللہ. دو باتیں میں اکثر عرض کرتا ہوں اور یہ دو باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ہیں ترقی. کون سی ترقی چاہتے ہیں مولانا صاحب؟ اگر کسی قوم میں ترقی کا تصور بھی نہ ہو تو اس سے زیادہ زوال و پستی کی نشانی کیا ہوگی؟ جو لفظ ترقی نہ سن سکے. دو جہتوں میں ترقی لازم ہے. پہلی بات یاد رکھیے گا، یہ جملہ میرے اصل موضوع تسبیح سے بھی جڑا ہوا ہے. پہلی بات، ہمیں بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، بحیثیت حیوان نہیں، بحیثیت انسان. یہاں بہت سے ڈاکٹر حضرات تشریف فرما ہیں مجمع میں، یہ اس فرق کو سمجھائیں گے آپ کو کہ بحیثیت حیوان اور بحیثیت انسان دونوں میں کیا فرق ہے. ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں. بحیثیت حیوان کتنی ہی ترقی کریں زمین ہی پر رینگتے رہیں گے. بحیثیت انسان ترقی کریں گے تو زمین پر رہتے ہوئے آسمان پہ حکمرانی کریں گے.
ایک صلوات پڑھیے محمد. جملے یاد رکھیے گا. اور یہ صرف خطیبانہ مبالغے کے جملے نہیں ہیں، یہ صرف شاعرانہ جملے نہیں ہیں، حقیقت ہے، حقیقت. اگر علم عرفان اور علم سیر و سلوک، اگر عشق خدا اور معرفت خدا، عشق محمد و آل محمد و معرفت محمد و آل محمد کے ساتھ زندگی بسر کرے انسان، تو وہ زمین پر رہتے ہوئے آسمان پہ حکومت کرتا ہے. تو ہمیں پہلا ایک خیال یہ رکھنا ہے کہ بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر کرنا ہے. اور دوسرا، نہ صرف یہ کہ معمولی عام انسان، بلکہ انسان مومن، انسان عارف، انسان عاشق، وہ بھی عاشق حق صمدی، خدا کی محبت، خدا کی محبت. اب یہاں ایک موضوع اہم ہے، وہ عرض کروں چونکہ یاد دہانی بھی کرا دی ہے میرے عزیز نے. دیکھیے یہ جو مجلسیں منعقد کرتے ہیں آپ، یہ جو عزاداری ہے، یہ کوئی معمولی میراث نہیں ہے، یہ غیر معمولی ثقافتی اور تہذیبی میراث ہے. اہل توحید و ولا کی ثقافت کا حصہ ہے عزاداری. ارباب توحید و ارباب ولا کی تہذیب اور ثقافت کا ایک عظیم حصہ ہے عزاداری. اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور یاد رکھیے گا. میں پہلی بار جب امریکہ گیا تھا 1990 میں، نیو یارک میں عشاء پڑھا تھا، اور ظاہر ہے کہ سوالات کمیونٹی کے، سوسائٹی کے، اولاد کی تربیت کیسے کریں. تو میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ بھی کریں، یہ سائنس پڑھیں، میتھمیٹکس پڑھیں، میڈیکل میں جائیں، انجینئرنگ میں جائیں، ہیومینٹیز کے اور سبجیکٹس میں جائیں، کچھ بھی پڑھیں، کسی بھی فیلڈ میں جائیں، روک نہ لگا، یہ پڑھیں، علم حاصل کریں. اسلام نے کسی علم پہ پابندی نہیں لگائی ہے، علم کے غلط استعمال پہ پابندی لگائی ہے. اسلام نے کسی علم پر پابندی نہیں لگائی ہے، علم کے غلط استعمال پر پابندی لگائی ہے. علم حاصل کریں بچے، اور انہیں دو چیزوں کا خیال رکھیے بچوں کی تربیت کے لیے. ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ. پوچھتے ہیں ہم کیا کریں کہ بچے یہاں کے ماحول میں گم نہ ہو جائیں. بس دو کام کریں. ایک کام یہ کہ آپ بچوں پہ واز نہ کریں، خود اپنے کو اپنے واز کا نمونہ بنا کے پیش کریں. ماں باپ خود پابند دین ہو، گھر کا ماحول دینی ہو، اللہ کے ساتھ سچا رشتہ ہو، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی بچہ کہیں گم ہو جائے. ممکن ہی نہیں، امپاسبل، گارنٹی ہے. یہ ایک بات. دوسری بات، صرف گھر تک محدود نہ رکھیں بچوں کو اور اپنے آپ کو. جہاں بھی ہیں آپ، امام بارگاہوں سے جڑے رہیں. مسجدوں میں جانا، امام بارگاہوں میں جانا، مجلسوں میں جانا، عزاداری میں شرکت، اہل بیت کا تذکرہ سننا، خدا رسول کا ذکر سننا،
یہ جو وابستگی ہے آپ کی، یہ آپ کی نسلوں کو ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے گی۔ تو بس یہ دو نکات ذہن میں رہیں۔ قرآن مجید کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے کہ انسان تسبیح آشنا ہو جائے۔ تسبیح باری، تسبیح خالق، توحید حق صمدی سے آشنا ہوں اور اس کی تسبیح کے آداب سے آشنا ہوں، تسبیح کی حقیقت سے آشنا ہوں۔ یہ قرآن مجید کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے۔ اور تسبیح کی حقیقت کی طرف قرآن مجید میں بار بار مختلف مواقع پر توجہ دلائی گئی، تذکرہ کیا گیا۔ 7 سورے قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جو تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں، جنہیں مسبحات کہتے ہیں۔ اور برسبیل تذکرہ اہل توفیق اور اہل طاعت کے لیے ذکر کرتا ہوا آگے بڑھوں، جن لوگوں کو شوق ہو، جن لوگوں کو ذوق ہو، جن لوگوں کو یہ حوصلہ ہو کہ وہ اللہ کی معرفت اور محبت کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہوں، تو ان کے لیے یہ ایک دستور العمل ہے کہ روزانہ شب میں سونے سے پہلے وہ یہ سورہ مسبحات کی تلاوت کر لیا کریں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ ذکر ہے، آپ کے آداب بندگی میں یہ ذکر ہے کہ آپ روزانہ سونے سے قبل سورہ مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ مسبحات السبع یعنی 7 سورے یا 6 یا 5، لیکن بہرحال کم سے کم 5 سورے تو پڑھنے ہی چاہیے، اور اگر 6 پڑھیں تو بہتر ہے۔ اور اگر اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہفتے کے 6 دن ہر روز سونے سے پہلے 6 سورے پڑھیں، اور 7ویں دن ہر پنجشنبے کو، ہر جمعرات کو 7 سورے پڑھیں۔ اگر اس دستور العمل پر کوئی کاربند ہو جائے تو اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک کہ حضرت امام زمانہ کوئی زیارت نہ کر لے۔ یہ ایک تحفہ لے کے جائیے گا، مرد، عورت، جوان۔ اور یہ جملہ میں نے اپنے دوستوں سے آج دن میں بھی کہا تھا، اس وقت ممبر سے بھی کہہ دوں کہ بڑھاپے میں اللہ کی محبت و معرفت کی راہ میں قدم رکھنے کی کوشش کرنا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جوانی میں اللہ کی محبت اور معرفت کی راہ میں قدم اٹھایا جائے۔